أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثني رحمة للعالمين. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة مهداة. رواه الحاكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. آج بار ربیع الاول کا دن ہے اور یہ ہر مسلمان اور ہر مومن کی خوشی کا دن ہے، اور ہر مسلمان اور ہر مومن اپنے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد و تشریف آوری اس پہ خوشی مناتے ہیں۔ کوئی ایک انداز سے خوشی مناتے ہیں، کوئی دوسرے انداز سے خوشی مناتے ہیں، کوئی گلیوں کو سجاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، کوئی نعت شریف پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، اس کی توصیف کرتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، کوئی مجالس منعقد کرتے ہیں، کوئی تقاریب کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی ایک انداز سے کوئی دوسرے انداز سے، لیکن سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ ایک رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ نے ایک رحمت بھیج دی ہے، ایک رحمت کا فیصلہ کیا، اور اس وجہ سے قرآن کی آیات کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، تمام مخلوقات کے لیے ہم نے رحمت بنا کر کو بھیجا ہے۔ اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، امام ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انما بعثنی رحمت للعالمین، کہ بے شک اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ جو حضرت ابو ہریرہ کی روایت نے اس کے اندر فرمایا، اور بھی احادیث کی بہت ساری کتابوں نے اس کو نقل کیا ہے، اس کے اندر فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا رحمت مہدات، میں ایک عطیہ شدہ رحمت ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہدیہ کیا ہے، ہدیہ، اللہ نے مجھے رحمت ہدیہ کیا ہے، وہ ایک رحمت کے طور پہ اللہ نے مجھے مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک ہدیہ ہوں، رحمت ہوں، اللہ نے اس امت کے لیے اور اس انسانیت کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان دیکھتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے وہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، تمام مخلوقات کے رب اللہ تعالیٰ،
اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، تمام انسانوں کے خالق تھے، رازق تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت للعالمین، تمام انسانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، اور صرف انسانوں کے لیے تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنائے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وجہ سے چونکہ تمام مخلوقات کے لیے وہ پیغمبر ہے، رحمت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی دیکھیے کہ کس طرح عرب کے اس معاشرے کو کس طرح اللہ نے اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اللہ نے محبت کے اندر پرو دیا۔ قرآن فرماتے ہیں اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، تم ایک دوسرے کی دشمن تھے، اللہ نے آپ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ نے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ چھوٹ چھوٹ چیزوں کے اوپر لڑتے تھے، آپ کے اڑنے ملوں سے پہلے پانی کیوں پیے، اور معمولی معمولی چیزوں پہ کئی سال تک لڑائی اور جھگڑے۔ جنگ بغاز بہت مشہور جنگ ہے، اس کے اندر کئی سال تک جنگ شروع رہی، لوگ لڑتے رہے، اور اس میں کئی ہزار لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ سے لٹ بیٹھ جاتے تھے، معمولی معمولی چیزوں پہ، اور سخت دلی کا بالکل ایک انتہا کہ لوگ جس طرح لوگ کرکٹ کے کھیل کو دیکھتے ہیں، کسی میدان میں بیٹھتے ہیں، فٹ بال اور ہاکی کو دیکھتے ہیں، دیگر میلوں میں جاتے ہیں، اس طرح اس زمانے میں لوگ اپنے غلاموں کو نکالتے تھے، اپنے غلاموں کے ہاتھ میں تلوار دیتے تھے، اور پھر ان سے کہتے تھے کہ تم ایک دوسرے کے خلاف لڑو، تلوار استعمال کرو، اور یہ لوگ ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے، اس کو دیکھتے تھے اور لطف اندوز ہوتے تھے، مزے لیتے تھے، اور سخت دلی کا ایک ماحول تھا، ایک ایسے عجیب ماحول کہ لوگ اپنے بیٹیوں کو جو دل کا ایک ٹکڑا ہے، جگر گوشت ہے، اپنے دل کو ٹکڑوں کو لے کے اس کو قتل کرتے تھے، زندہ درگور کرتے تھے۔ قرآن فرماتے کو اذا الموءودۃ سئلت بأي ذنب قتلت، وہ زندہ درگور کی بچوں سے اللہ جب پوچھیں گے کہ بأي ذنب قتلت، کس گناہ میں آپ کو قتل کیے، کیوں قتل کیے؟ لوگ اپنی بچیوں کو اس کو عار محسوس کرتے تھے، خواتین کو پیدا ہونے، بچیوں کے پیدا ہونے کے اوپر عار سمجھتے تھے کہ ایک بچی گھر میں پیدا ہو، وہ کسی کے نکاح میں کیسے آ جائے، کوئی میرے داماد بنے، یہ تو میرے غیرت کے خلاف۔ حالانکہ اس میں اس کو یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ میں بھی تو کسی عورت سے پیدا ہوں، میرے جو والدہ ہیں وہ بھی تو عورت ہے، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی پیدا ہو، بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو خوش ہوتے تھے، اور وہی رسم و رواج اور وہی طور طریقے تقریباً ہمارے معاشرے میں ابھی تک کچھ نہ کچھ ہے کہ گھر میں اگر بیٹا پیدا ہو جائے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اور لوگ پیدا ہوتے اس میں فیس بک بھی دیتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن بیٹی پیدا ہو جائے تو ایک عجیب قسم کی وہ ایک غم کے ماحول ہے، غم کی کیفیت بن جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور ایک موقع پہ ایک صحابی نے اپنی بیٹی کا واقعہ ذکر کیا، اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم ایسے سخت دل، کہتے ہیں کہ ایک دن میں گھر سے گیا تھا، کچھ وقت میں جب گھر آ گیا تو میرے بیٹی پیدا ہو گئی تھی، اور جب مجھے معلوم ہو گیا کہ میری بیٹی پیدا ہو گئی اور وہ بڑی ہو گئی تھی تو کچھ وقت تو میں نے برداشت کی، لیکن بالآخر میں نے معاشرے کے اس رسم و رواج اور اس عار اور اس چیزوں کو دیکھا کہ لوگ تو مجھے تعمیر دیں گے، اپنی بیٹی کو کس طرح درگور کر، اور فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو لے کے میں جب جا رہا تھا جنگل کی طرف، بیٹی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ابو کدھر جا رہے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھے؟ بیٹی خوش تھی کہ شاید گھومنے لے کے جا رہے ہیں، کوئی سیر و سیاحت کے لیے لے کے جا رہے ہیں، لیکن ادھر پہنچ کے جب وہ جنگل میں پہنچے تو ادھر اس نے گڑھک کھودنا شروع کیا، اور گڑھک کھودتے کھودتے کوئی اگر اس کی داڑھی میں کوئی گرد و غبار لگ جاتے ہیں، کوئی تنکے وغیرہ لگتے تھے
تو بیٹی فوراً اس کی داڑھی کو صاف کر، اس کے کپڑے کو صاف کر رہی ہے، لیکن جب وہ گڑھا مکمل ہو جائے تو شوہر اپنے والد نے اپنی بیٹی کو لے کے اسی گڑھے میں رکھنا شروع کیا۔ بیٹی نے کہا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ اور کہا کہ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں کچھ نہیں، لیکن مجھ سے زندہ درگور نہ کرو۔ کیوں؟ اور وہ کہتے کہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھتا رہا اور میں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی، وہ چیختی رہی اور میں مٹی ڈال دی اور میں ویسے واپس آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور فرمایا کہ تم کیسے سختی لوگ تھے، کیسے انسان تھے، کیا کر رہے تھے؟ اس نبی کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، اس تمام انسان کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، اور اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ جن جن چیز سے پڑھا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہونے کی وہ جو نشانی ہے خود اپنے آپ سے دیکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی ایک تنی کے اوپر بیٹھ کے خود پر ارشاد فرما رہے تھے، پھر ضرورت پڑ گئی تو ایک عورت تھی، اس کا بیٹا نجار تھا، ان سے کہا گیا کہ تم ایک ممبر بناؤ۔ ممبر بنایا لکڑی کی، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر بیٹھ جاتے تو وہ جو کھجور کا تنا ہے وہ رونا شروع کر دیتے، جس طرح بچے روتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترتے ہیں، اس کو دلاسا دیتے ہیں، ان کو جس طرح بچوں کو سستیاں نکلتے ہیں اس طرح اس کو سستیاں نکل رہی ہے، اور اس کو دلاسا دیتے ہیں اور اس کو وہ رونا بند کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اونٹ تھے، اونٹ نے آ کے اللہ کے نبی سے شکایت کی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کو بلایا کہ تم اس اونٹ سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو تم چارہ کم کھلاتے ہو، پانی کم پلاتے ہو، اور کہا اس کا خیال کرو۔ اور اس مالک کو بات سمجھ آئی اور اس نے اونٹ کی شکایت جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے سر رکھ دیا، اور اللہ کے نبی سمجھ گیا کہ یہ شکایت کر رہی ہے کہ اس اونٹنی کی جو مالک اس کو مرسول کر رہے، پرندوں کی بچی کس سے اٹھائے، اور وہ پرندہ اس کی شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، اس کے صحابہ سے پوچھا کہ اس کے گھونسلے سے اس کی بچی کس نے اٹھائے، اور پھر بتایا صحابہ نے کہ ہم نے، فرمایا کہ اس کو واپس رکھ، اس کے جو والدہ ہے وہ بہت پریشان، اور وہ رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اس کے جو زندگی ہے وہ عمل لینے میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت۔ اور قرآن نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم سامنے رکھیں، وہ پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور اس وجہ سے قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کا کہا ہو کہ اللہ کے نبی سے نماز پڑھے، تم اس طرح سے نماز پڑھو، وہ تو ہے حکم کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، فرمایا جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں تم اسی طرح پڑھو، وہی دین ہے، وہی اصل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طرح میں نے حج ادا کیا اس طرح تم حج ادا کرو، جس طرح روزے اللہ کے نبی نے رکھے اس طرح روزے رکھے، لیکن صرف ان چند چیزوں کے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبح اور شام، دن اور رات، اور جو 23 سالہ زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ پوری ہمارے لیے نمونہ ہے۔ مکے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے 13 سال، مکی کی زندگی، دعوت کی زندگی، اس میں بہت مشکل مراحل سے گزرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، جو ساتھی قریب آتے تھے اس کو دشمن مارتے تھے، اس کے اوپر ظلم کرتے، تشدد کرتے تھے، اور ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ تم ہجرت کرو، حبشے کو ہجرت کیا، پھر مدینے کی ہجرت، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر بار چھوڑ کے اور مدینے کی طرف جاتے ہیں، دعوتی زندگی، ہجرت کی زندگی، اور پھر مدینہ المنور کے اندر 10 سال کی جو زندگی ہے وہ پوری جدوجہد سے عبارت ہے، کوشش سے عبارت ہے، دین کے غلبے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اس پہ لگا دی۔ دیکھو سر سے خون نکل دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون بہ رہا ہے،
انگلی زخمی ہے، اس سے خون نکل رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انک اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، فرمایا کہ تم تو ایک معمولی انگلی ہو، اور یہ زخم جو آپ کو پہنچائے، یہ جو آپ سے خون بہ رہے، یہ تو اللہ کے راستے میں۔ اور پھر فرمایا کہ قسم اٹھایا کہ اللہ کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں۔ اور فرمایا کہ 10 مرتبہ اللہ کے لیے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں۔ اور فرمایا کہ 10 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو مقصد ہے، وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اگرچہ مشرک اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات سے محبت کرتے ہیں کہ دین غالب ہو جائے۔ اسلام کا تقاضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو مقصد بنیادی وہ یہ کہ دین غالب ہو جائے، اسی مقصد کے لیے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور جو بنیادی مشن ہے وہ ہمارے سامنے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد کی تشریف ہے۔ یہ داڑھی اور یہ مسواک بھی اس کی سنت ہے، لیکن دانتوں کی شہادت سے بھی سرشار ہوتی ہے۔ دانتوں کی شہادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتیں باندھ دی، ان کی محبتوں کے نتیجے میں لوگ دین کے قریب آئے، اسلام کے قریب آئے۔ آج وہ محبت کدھر ہے ہمارے اندر؟ ہم تو وہ محبت کدھر تلاش کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، وہ جو مشہور واقعہ کہ ایک عورت مکہ چھوڑ کے جا رہی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جو بوجھ ہے، جو سامان ہے، اس کو اٹھا کے ایک جگہ تک پہنچاتے اور پھر اس سے پوچھتے کہ تم کدھر جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ اس علاقے میں، اس مکے میں ایک نوجوان ہے، اس کا نام محمد ہے، اور وہ اس کی باتوں میں ایک اثر ہے، میں اس سے نکلی، اس مکے کو چھوڑ کے اس وقت سے جا رہی ہوں کہ میرے اوپر اثر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کے فرمایا کہ وہ میں ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، جس سے آپ انتخاب زدے ہو، میں ہوں۔ لوگوں نے باتوں میں اس کے خلاف ایک ماحول بنا لیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی بات جو وہ فرمایا کہ محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، تو سر لینے کے لیے آئے تھے، ان کی دل بھی جیت لیا۔ اور یہ بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، اور اپنی خوشی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اس کو بھی دعا دی، سب کے لیے ایک رحمت بن کے تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رحمت بن کے تشریف لائے۔ اس لیے میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اور پوری زندگی وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اس کو ہم نمونہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو بنایا کہ وہ پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس کو ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی کی زندگی ہے اس میں کن کن مراحل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ دیکھو، دعوت، اپنے آس پڑوس کو دعوت دینا، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو دعوت دی، اس کو بلایا، اس کو دعوت دی۔ پھر کوہ صفا کے اوپر چڑھ کے لوگوں کو دعوت دی۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ کون ہے؟ اس زمانے کے رسم کے مطابق لوگ صفا کے اوپر چڑھتے تھے اور اپنے کپڑے پاڑ کے اور خاص اعلان کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہ کپڑے پاڑے، لیکن فرمایا کہ انا النذیر العریان، فرمایا کہ میں وہی جو عریان، جو ننگا داعی ہوتے، میں بھی وہی ڈرانے والا ہوں۔ کپڑے نہیں پاڑے، لیکن اعلان کیا کہ انا النذیر العریان، اور لوگ نے کہا کہ کون ہے؟ ایک دوسرے سے پوچھا کون ہے؟ جاتے ہیں پوچھتے کہ کون ہے؟ تو ایک دوسرے سے کہا تو وہی نوجوان ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی دھوکے نہیں کرتے، کبھی خیانت نہیں کیا، کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، جس کو محمد کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلو جاتے ہیں سنتے ہیں، اس لیے کوئی تو جھوٹ نہیں بولتے۔ اور جب لوگ سارے جمع ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہا کہ بس میں تمہیں آپ کے سامنے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کی مستحق بھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ اعلان کرو۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے اس مقصد کی جمع کیا تھا۔ ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس نے کہا کہ آپ نے اس مقصد کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، تبت لک یا محمد لہذا جماعتنا ثانیہ، کہا کہ اس بدقسمت آدمی کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ تم تباہ ہو جائے، اس مقصد کے لیے جمع کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنا پسند ہو گئی، اتنا پسند ہو گئی کہ اللہ نے ایک مکمل صورت ابو لہب کی مذمت میں ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ نے فرمایا کہ ابو لہب تباہ ہے۔ ابو لہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تو خوشیاں منائے، کسی جگہ موجود تھے اور اس کی باندھی جا کے اس نے کہا کہ آپ کا بھتیجا بھیجا ہوگی۔ عبداللہ کے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام بتایا کہ وہ عبداللہ کے گھر میں اس کا بیٹا پیدا ہو گیا۔ ابو لہب بہت خوش ہو گیا اور اس باندھی کو آزاد کیا، کہا تم آزاد ہو۔ دوسری بات تھی کہ انہیں کی اشارے سے کہا کہ تم آزاد ہو، لیکن اس ابو لہب کو چونکہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو نہیں اپنایا، پیدا ہونے کے اوپر تو خوشی منائے، باندھی کو تو آزاد کیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو مشن اس کو نہیں اپنایا، دور رہے اللہ کے بندہ۔ بدقسمت انسان تھے۔ دیکھو اس پوری امت سے عجیب بات، اس پوری امت سے دو لوگوں کے نام قرآن میں ہیں، دو لوگ۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جو بدقسمت آدمی ہے ابو لہب، حالانکہ اس میں بہت سارے اور بھی ظالم لوگ گزرے، بہت سارے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، لیکن ابو لہب کے ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا اور مکمل سورج کے بارے میں نازل ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ابو لہب اللہ کے نبی کی دشمنی بہت آگے بڑھے، یعنی عرب کی جو روایت اس کو پیچھے ڈال دی۔ عرب کو اس معاشرے میں کسی کے بھائی وفات پائے، ان کے بھتیجے رہ جائے، بچے رہ جائے، تو اپنے باپ کی طرح اس کا خیال کرتے رہے کہ میں اس کا باپ، یہ میرے بھتیجے نہیں ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ لیکن ابو لہب بدقسمت آدمی اتنے آگے بڑھے تھے دشمنی میں کہ کسی چیز کا خیال نہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں محصور تھے اور دیگر لوگ بھی ساتھ تھے، جو قافلے والے باہر سے آتے تھے، کوئی چیز لاتے تھے، ابو لہب جاتے ہیں اسے کہتے ہیں نہیں اس کو کچھ بھی نہ دو، کوئی چیز بچ جائے میں آپ سے خرید لوں گا لیکن ان لوگوں کو نہیں دے۔ حالانکہ ابو لہب خواتین کے اور بچوں کی آوازیں سنتے تھے، اس کے گھر کے لوگ سارے، اس کی گھر کی خواتین ہیں، گھر کے بچے ہیں، ان کو ظالم کو کوئی ترس نہیں آیا، اس لیے اللہ نے اس کے بارے میں تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے فرمایا کہ تباہ ہو گیا۔ اور ایک دوسرے آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے قرآن میں اس کا نام ذکر کیا، حالانکہ اللہ کے نبی سے تو محبت ابوبکر صدیق بھی فرماتے تھے، حضرت عمر فاروق بھی محبت فرماتے تھے، حضرت عثمان غنی دونوں کی بھی محبت ہے، حضرت علی کی بھی محبت ہے، لیکن ایک بندہ ایسے ہے کہ جس کی محبت اللہ کے نبی کو ایسے پسند ہے اور قرآن میں اللہ نے اس کو ذکر کیا، وہ حضرت زیاد رضی اللہ عنہ، زید، اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا، فلما قضى زید منها وطرا زوجناها، یعنی اللہ کے نبی سے کیسے محبت ہے کہ زید غلام نہیں تھے، زید بہت خاندانی آدمی تھا، بچہ تھا چھوٹا، لیکن بہت ہوشیار لڑکا تھا۔ اور عرب کے اس زمانے میں کوئی اس طرح قافلے کو وہ لوگ حملے کرتے تھے اور اس سے اگر کوئی لڑکے ہاتھ آ جائے اس کو غلام بناتے تھے، اور خواتین ہاتھ آ جائے اس کو باندیا بناتے تھے، کوئی مال آ جائے تو غنیمت ہے۔ تو یہ زید بھی کی جگہ جا رہے تھے، گھر سے نکلے تھے کہ ایسے لوگوں نے اس کو پر حملہ کیا، اور اس طرح فروخت کرتے کرتے یہ مکے میں پہنچے، حضرت حکیم بن حزام کی گھر پر پہنچے، انہوں نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا جو ہماری ماں ہے اس کو یہ ہدیہ کیا، حضرت زید
اس کو. اور جب حضرت خدیجہ کبریٰ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تو انہوں نے یہ لڑکا حضرت زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ کیا، ہدیہ دے دیا اس کو، اور گھر میں رہتا تھا اور بہت خوش تھا. ادھر سے ان کی والدہ بہت پریشان تھی، آگے کی جگہ والد پورا خاندان، اور وہ ان کی والدہ اور والدین کی جو اشعار ہے دل پاڑنے والے اشعار، ایسے وہ پریشان ہے اور کہہ رہے ہیں ان کی والدہ کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ زید زندہ ہے، بس ہمارے لیے کوئی اور غم نہیں ہے. ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ زید جو ہے زمین وہ زمین میں نکل گئی ہے یا آسمانوں سے لے گئے، پھر ہم نے رونا نہیں، ہم خوش رہیں گے. اسی دوران کس نے کہا کہ وہ زید تو مکے میں ہے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا کہ اس گھر میں. ادھر سے اس کے والد آ گیا، اس کی ماموں، اس کے چچا مکے پہ پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک آئے اور کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہمارے بیٹا آپ کے پاس ہے، اب آپ کو جتنے پیسے چاہے ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن ہمارے ساتھ جانے دو اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں کسی کو پیسے بھیجوں گا نہیں، اگر وہ جانا چاہتے میں روکوں گا نہیں، لیکن اگر وہ جان نہیں چاہتے میں اس کو زبردستی نہیں بھیجوں گا، مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے. انہوں نے کہا کہ بہت انصاف کی بات. ان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ جب زید آئیں گے ہمیں دیکھیں گے ہمارے ساتھ چمٹ جائیں گے اور ہمارے ساتھ بھاگنے کے تیار ہو جائیں گے. لیکن زید کو بلائے، زید سے پوچھے تم جانتے ہو کون ہے؟ کہے میرے چچا ہے. اس کو جانتے ہیں کون ہے؟ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے فلان ہے، میرے فلان ہے. آپ کو لینے کے لیے آئے. اس نے کہا نہیں میں تو نہیں جاؤں گا آپ کے ساتھ. ان لوگوں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو، ادھر مکی میں تم غلام ہو، ادھر آزاد آدمی ہو، جاؤ اپنے گھر میں جاؤ. اس نے کہا کہ اس غلامی کے اوپر میں ہزاروں جو غلامی ہے اس قربان کرتا ہوں. یہ غلامی جو ہے اس پہ میں اس غلامی یہ مجھے ہزاروں آزادی سے بہتر ہے. آزادی کہتے ہیں اصل آزادی رہے، اور کہا میں اللہ کے نبی کے دامن کو چھوڑ کے نہیں جاؤں، اور پکڑ لیا اللہ کے نبی دامن. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اتنی پسند آئی یہ بات، اتنی پسند آئی کہ زید کو دامن سے پکڑ لیا، ہاتھ سے پکڑ لیا اور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر اور اعلان کیا کہ آج کے بعد زید جو ہے یہ زید بن حارثہ نہیں ہے، یہ زید بن محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے. اتنی محبت. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے لیے اپنے گھر کی ایک بہت معزز عورت حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح ان کے ساتھ کیے، اور پھر پورا واقعہ اس کو بیان کر گئے. لیکن زید کا جو ذکر اللہ نے قرآن میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کی وجہ سے. دیکھیے میرے بھائیو، اس محبت کو ہم سمجھیں، کس محبت کا تقاضا کیا. جو آدمی کسی کے ساتھ محبت کرتے ان کے تمام چیزوں کو اپناتے. ہم بھی جو آدمی کسی کے ساتھ محبت کرتے ان کے تمام چیز دیکھتے کہ اس کو کیا پسند ہے، اس کے لباس کیا ہے، اس کا اڑنا بچھونا کیا ہے، اس کا انداز طور طریقہ کیا ہے، وہ ساری چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے. آج ہمیں خوشی ہے کہ الحمدللہ جب 12 ربیع الاول کے دن آ جاتے ہیں لوگ گلیوں کو سجاتے، بہت اچھی بات. تعمیرات کو بلڈنگوں کے اوپر چراغاں ہو جاتے، سرکاری غیر سرکاری تمام بلڈنگوں کے اوپر لوگ جلوس نکالتے ہیں اور مختلف انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جس طرح ہماری گلیاں روشن ہو جاتی ہیں، اگر اسی طرح ہمارے دل کے اندر کی دنیا بھی روشن ہو جائے نا، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نتیجے میں ہم اپنے اندر کو روشن کریں، اندر ہماری تبدیلی آ جائے. اللہ کے نبی نے جو شریعت لائے، جو سیرت اللہ کے نبی کی ہے، جو صورت ہے، جو انداز ہے، اور جو 30 پارے جو قرآن ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے دل کے اندر دنیا تبدیل ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہوگی. وہ کسی نے کہا نا کہ تیرے حسن خلق کے ایک رمق میرے زندگی میں نہیں، میں اسی پہ خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو سجا دیے. باقی ہم اس پہ خوش ہیں صرف، اور ہم اسی کو صرف کہ اس کے خوشی کے اظہار کر کے مختلف انداز سے
اور تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزان کا باغ بچا دیے۔ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو کدھر پوری دنیا میں کیسے مظلوم ہے، کیسے امت مسلمہ کیسے ہر جگہ مظلوم ہے، ہر جگہ ان کی پریشانیاں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 12 ربیع الاول خوشی منا صرف ایک دن نہیں، پوری زندگی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اوپر خوش ہو جائے، اور صرف ہم منائے نہیں، اس دن کو صرف منائے نہیں، اس کو ہم اپنائے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمیں جو کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بہت بابرکت کلمہ، اسی کلمے کو کس نے اگر ایک بار بھی پڑھا ہو، اسی کلمے کی برکت سے اس کو اللہ جہنم میں نہیں لے جائیں گے، بالآخر اگر جائے بھی گناہ کی وجہ سے اسی کلمے کی برکت سے وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اگر آدمی اپنائے تو دیکھو کتنی، جس طرح عرب کی اس معاشرے کو، ان لوگوں کو اللہ نے جو مقام و مرتبہ دیا تو اللہ ہمیں بھی دے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کس نے کہا کہ آپ کو اللہ نے اسلام کو عزت دی؟ اس نے کہا نہیں، اعزنا اللہ بالاسلام، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، كنا اذل قوم اعزنا اللہ بالاسلام۔ فرمایا کہ اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی، اور کہا کہ میں تو وہ عمر ہوں کہ میں اونٹ بھی نہیں چرا سکتا تھا، کہ یہ مکے کے اور ان دیہات میں جب میں اونٹوں کو چرانے لے جاتا تھا تو میرے والد آتا تھا اور میرے اوپر کوڑی برساتے تھے کہ عمر تم اونٹ بھی نہیں چرا سکتے۔ کہتے اسلام کو اللہ نے ہمیں عزت دی، اس دین کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بابرکت دین کی وجہ سے، اس کے اخلاق، اس کے رویہ، اس کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو شکر و شکر کیا۔ پہلے جب آپ دیکھیں کہ انصار اور مہاجرین کی درمیان کتنی محبت، اس سے پہلے انصار اپنے درمیان جھگڑے اور لڑائیاں، یہ سارے ایک محبت اللہ نے جو قائم کی اسی دین کی وجہ سے۔ اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت کو ہم اپنائے، اپنی زندگی میں لائے، تو پھر دیکھیں کتنے اللہ کے رحمتیں ہوں گے۔ اور آج کل کے حالات میں اب دیکھو کہ مسلسل سیلاب، ابھی رون آتے ہیں کہ پتہ نہیں سے کیا گناہ ہوگی کہ کبھی تو بارش ہی نہیں ہوتی، اور بارش ہو جائے تو پھر ایسے شکل اختیار کرتے ہیں کہ ابھی حیران ہو جاتے ہیں۔ ملک کا بہت بڑا حصہ پانی کے نیچے، اور صرف ایسے نہیں کہ پانی کے بہت نقصانات ہو گئے، پنجاب میں کتنے نقصانات ہو گئے، صوبہ خیبر میں کتنے، بنیر میں، ایسے عجیب نقصانات کہ ابھی تک لاشیں لوگ جاڑیوں سے نکال رہے ہیں، دور دور تک لاشیں ہیں، پتہ نہیں چلتا کس کھیت میں لوگ نکال رہے ہیں۔ اوپر سے زلزلے، کتنے مسلسل زلزلے، ادھر افغانستان میں جو زلزلہ ہوا اس کے آپ دیکھیں ایسے عجیب صورتحال ہے کہ زمین ایسے ہل رہی، کبھی حیران ہو جائے۔ کسی گھر میں ایک چھوٹی بچی رہ گئی، پورا گھر اس کے لیے، کسی گھر میں ایک بزرگ آدمی رہ گیا اور پورا گھر اس کی تباہ ہو گیا، اور ایسے بچی ہے اور اس کے والد سب سامنے پڑا ہوا ہے اور وہ رو رہی ہے، کوئی ہے نہیں کس والد تب کا۔ کس کیا گناہ ہم نے کیا کہ مسلمان ملکوں میں شروع ہو گئے؟ اس لیے آج 12 ربیع الاول کے دن ہم اللہ کی طرف جائے، اللہ کی طرف پلٹے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری شریعت اور زندگی ہے اس کو ہم اپنائے۔ انشاءاللہ آگے اگر اللہ نے موقع دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس طرح مختلف موضوعات پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ جو چیزیں ہیں، کئی جمعوں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، تاکہ اللہ کے نبی کی پوری سیرت، کئی سارا جو زندگی ہے، مکی کے اندر جو زندگی ہے، اس کے اندر جو مدینے کی زندگی ہے، اس پوری زندگی ہم اپنانے کی کوشش کریں، زندگی میں لانے کی کوشش کریں، تاکہ دنیا میں بھی اللہ ہمیں سکون دے دے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمیں سکون و اطمینان دے دے۔